عالم زر کسے کہتے ہیں، اللہ نے اس میں کیا کیا، اس کا دوسرا نام کیا ہے، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے کس چیز کو عالم زر قرار دیا ہے، جاننے کی کوشش کریں گے آج کے ایپیسوڈ میں۔ ناظرین اکرام، سلام علیکم۔ تفسیر نور کے اس قرآنی سفر میں آپ تمام قرآنی دوستوں کو ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید عرض کرتے ہیں۔ آج ہم سورہ مبارکہ اعراف کی مزید 3 آیتوں کی تفسیر کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوئے ہیں۔ تو چلیے چلتے ہیں آج کی پہلی آیت یعنی آیت نمبر 172 کی تفسیر کو جاننے کے لیے اس کی تلاوت اور ترجمے کو سنتے ہیں۔ کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ۔ اور وہ وقت یاد کرو جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم کی پشتوں سے ان کی نسل کو نکالا جو نسلاً بعد نسلیں پیدا ہونے والی تھی، اور ان کو خود ان کے اوپر گواہ بناتے ہوئے پوچھا، کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ سب نے جواب دیا، ہاں بے شک ہم گواہی دیتے ہیں کہ تو ہمارا پروردگار ہے۔ یہ کارروائی اس لیے کی تھی کہ کہیں تم قیامت کے دن یہ نہ کہہ دو کہ ہم تو اس سے بے خبر تھے۔ تو یہ تھی آیہ کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ۔ بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے نکات کی جانب۔ نکات: ذریتہم کا لفظ یا زر سے لیا گیا ہے جس کا معنی گرد و غبار کے بہت چھوٹے ذرے ہیں یا بہت چھوٹی چوٹیاں ہیں۔ یہاں اس سے مراد انسان کے نطفے کے چھوٹے چھوٹے ذرات ہیں یا انسان کے کم عمر بچے ہیں۔ دوسرا احتمال یہ ہے کہ یہ لفظ درا سے لیا گیا ہے جس کا معنی خلق کرنا ہے۔ تفسیر نمونہ: البتہ یہاں اس سے عام طور پر اولاد کے معنی لیے جاتے ہیں۔ آیت میں اولاد آدم سے عہد و پیمان لینے کا انداز ذکر نہیں ہوا۔ اس بارے میں مفسرین کے متعدد قول یعنی نظریے ہیں۔ ان میں سے 2 مشہور قول یہ ہیں: الف، بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو خلق کرنے کے بعد قیامت تک ان کی تمام اولاد کو باریک ذرات کی صورت میں نکالا گیا جیسے چوٹیاں چلتی ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں مخاطب کر کے سوال کیا اور قدرت خدا سے انہوں نے خدا کی ربوبیت کا اقرار کیا۔ اس کے بعد ان کی صلب اور جناب آدم علیہ السلام کی مٹی میں واپس چلے گئے تاکہ ایک کے بعد ایک اور طبیعی طور پر اس دنیا میں آئے۔ اس عالم کو عالم زر اور اس عہد کو عہد الست کہتے ہیں۔ کافی جلد 2 صفحہ 13۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، عالم زر میں جناب آدم کی اولاد میں سے بعض نے زبان کے ساتھ اقرار کیا لیکن قلبی ایمان نہیں رکھتے تھے۔ تفسیر نور الثقلین: پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منقول ہے کہ یہ اقرار عرفے کے دن انجام پایا تھا۔ تفسیر در المنثور: یہ بھی ہو سکتا ہے کہ عالم زر سے مراد وہی استعداد اور صلاحیتوں کا مرحلہ ہو اور عہد سے مراد فطرت کا تکوینی عہد ہو۔ جب اولاد آدم نطفے کی صورت میں اپنے باپوں کی صلبوں سے نکل کر ماؤں کے رحموں میں منتقل ہوتی ہے تو اس وقت ایک ذرے سے زیادہ ان کی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ توحید کی معرفت کی صلاحیت اور فطرت اسی طرح حق طلبی کی فطرت ان میں ڈال دیتا ہے۔ یہ راز ایک اندرونی حس کی صورت میں ہر ایک کی فطرت میں امانت کے طور پر رکھ دی جاتی ہے اور ساتھ ہی ان کی عقل و شعور میں بھی یہی بات خود آگاہ حقیقت کی شکل میں بٹھا دی جاتی ہے۔ جب سے خدا کی تلاش، اس کی معرفت اور اس کا اقرار ایک خود آگاہ حقیقت کی صورت میں ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، لہٰذا انسانی فطرت اور عقل ربوبیت
خدا پر گواہی دیتی ہے۔ بعض روایات میں امام جعفر صادق علیہ السلام سے فطرت کے بارے میں سوال کیا گیا۔ امام نے فطرت کو عالم زر قرار دیا۔ تفسیر برہان و نور الثقلین پیام قرآن جلد 3 صفحہ 117۔ کچھ روایات میں فطرت عالم زر کا اثر ہے، خود عالم زر نہیں ہے۔ ثبت المعرفت فی قلوبہم ونسوا الموقف۔ اس بنا پر انسان نے ایسے زمانے میں اور ایسی جگہ پر اقرار کیا ہے کہ اب اسے وہ بھول گیا۔ اس کا اثر وہی فطرت ہے جس کی طرف وہ کھینچا چلا جاتا ہے۔ بہرحال یہ والی آیت متکلمین، محدثین اور مفسرین کا بحث و گفتگو کا موضوع ہے، لہٰذا ہم اس کے بارے میں معلومات کا مرکز راسخین علم، بڑے اور ماہر علماء کو قرار دیتے ہیں جو اس کے اہل ہیں۔ مختلف اقوال اور نظریات کو جاننے کے لیے آیت اللہ مکارم شیرازی کی کتاب پیام قرآن، آیت اللہ سبحانی کی کتاب منصور جاوید اور تفسیر اطیب البیان کی طرف رجوع کریں۔ تو ہم نے آیت کریمہ کے نکات کو جان لیا ہے، اب دیکھتے ہیں مفسر نے اس کے ذیل میں کیا پیغامات بیان کیے ہیں۔ پیغام نمبر 1، تمام انسان جناب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ خداوند تعالیٰ نے ان سب سے اپنی ربوبیت کا اقرار لے رکھا ہے۔ نمبر 2، اللہ تعالیٰ نے توحید کو انسان کی فطرت میں ودیت کیا یعنی ڈال دیا ہے۔ انسان فطرتاً توحید کی معرفت رکھتا ہے۔ ہر انسان نے کسی نہ کسی طرح سے خداوند تعالیٰ کی ربوبیت اور وحدانیت کو جان لیا ہے اور اس پر گواہ ہے۔ نمبر 3، پروردگار عالم نے انسان کی خلقت کے بعد اس پر اپنی ربوبیت کو ظاہر کر دیا تاکہ ضرورت کے وقت اس بات کی گواہی دے۔ نمبر 4، فطرت کا عہد و پیمان اور خدا کی تلاش اتمام حجت کے لیے تھا۔ نمبر 5، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی ربوبیت سے غفلت کا دعویٰ قبول نہیں کیا جائے گا۔ جہالت اور غفلت کا کوئی بہانہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل قبول نہیں ہے۔ تو یہ تھی آیت نمبر 172 کی تفسیر۔ بڑھتے ہیں اگلی 2 آیتوں کی تفسیر کی طرف اور سنتے ہیں اس کے تلاوت اور ترجمے کو۔ او تقولوا انما اشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم افتهلكنا بما فعل المبطلون وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون۔ یا کہو کہ خدایا شرک تو ہم سے پہلے ہمارے باپ دادا نے کیا تھا اور ہم تو ان کے بعد ان کی نسل سے تھے، اس لیے لاچار ان کی روش پر چل پڑے۔ تو کیا تو ہمیں اس شرک کی وجہ سے ہلاک کرے گا جو باطل پرستوں نے کیا تھا؟ اور ہم اپنی آیتوں کو اس لیے کھول کھول کر بیان کرتے ہیں کہ وہ جان لیں کہ توحید کا نور ابتدا سے ہی ان کی فطرت میں موجود تھا اور شاید وہ اللہ تعالیٰ اور پاک توحیدی فطرت کی طرف لوٹ آئیں۔ تو یہ تھی ان 2 آیتوں کی تلاوت اور ان کا ترجمہ۔ اب جاننے کی کوشش کریں گے مفسر نے ان 2 آیتوں کے ذیل میں کون سا خاص نقطہ بیان کیا ہے۔ نکات: اگر عالم زر یا فطرت میں ربوبیت پر گواہی نہ ہوتی تو دنیا میں اتنی آسانی کے ساتھ انسان خدا پرست نہ ہوتا اور ہمیشہ اپنے پچھلوں کی تقلید ہی کیا کرتا۔ تو یہ تھا آیہ کریمہ کا وہ خاص نقطہ۔ اب بڑھتے ہیں آیہ کریمہ کے پیغامات کی جانب۔ پیغام نمبر 1، معرفت خدا کا فطری ہونا خدا کی طرف سے ہر انسان کے وجود میں اتمام حجت کے طور پر ہوتی ہے اور فطرت کا چراغ اپنے اندر اس قدر طاقت رکھتا ہے کہ اس میں چاروں طرف پھیلی ظلمت پر اپنا نور ڈال سکے۔ نمبر 2، سماج اور ماحول انسان کو مجبور نہیں کرتا۔ نمبر 3، اصول دین میں تقلید جائز نہیں ہے۔ نمبر 4، بزرگوں کا عقیدہ، عمل اور شرک کرنا
آئندہ کی نسلوں کے اعتقاد، عمل اور شرک کرنے کا راستہ بناتا ہے۔ نمبر 5، اپنے گناہوں اور گمراہی کے بوجھ کو دوسروں کی گردن میں مت ڈالو کیونکہ یہ جائز نہیں ہے۔ نمبر 6، مشرکین باطل کے طرفدار ہیں۔ نمبر 7، اللہ تعالیٰ کی عدالت میں ایک شخص کی سزا کسی دوسرے کو نہیں دی جا سکتی۔ نمبر 8، خدا کی آیتیں انسان کو میثاق فطرت اور توحیدی فطرت کی طرف متوجہ کرتی ہیں۔ نمبر 9، توحید اصل ہے اور شرک عارضی ہے، اس لیے قرآن مجید مشرکین سے انسان کی اصل کی طرف پلٹ آنے کا تقاضا کرتا ہے۔ نمبر 10، اپنے بڑوں کا احترام اسی حد تک ہونا چاہیے کہ وہ احترام انہیں شرک کی طرف نہ لے جائے۔ تو ناظرین، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے جانا کہ عالم زر کیا چیز ہے۔ عالم زر اس زمانے کو کہا جاتا ہے جس وقت پروردگار عالم نے دنیا میں پیدا ہونے والی تمام چیزوں کو خلق کیا اور جناب آدم کے صلب میں قرار دیا، اور اسی دن سب سے کسی خاص چیز کا عہد لیا گیا جس کے بارے میں ہم نے آج کی تفسیر میں جانا۔ تو ناظرین، اس رمضان سبیل قرآن کے ساتھ قرآن پڑھیں بھی، قرآن سمجھیں بھی۔ ملتے ہیں اگلے ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے شکریہ، خدا حافظ۔ سبیل قرآن، قرآنی سماج کی پہچان۔